بندہ اس عمل کی تلاش میں تھا کہ سورت یاسین کی مبین پر سورت مزمل پڑھنے سے ہر مقصد حل ہو جاتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا، چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کا ہر مقصد حل ہوتا ہے۔ سورت یاسین کی مبین پر آپ نے سورت مزمل کو پڑھنا ہے۔ مزمل سورت آپ نے مبین کے اوپر جب پہنچے تو رک کر وہاں پر آپ نے سورت مزمل کو پڑھنا ہے، پھر آپ کمالات دیکھیں گے۔ آپ ذرا دیکھیے گا کہ عمل کی تاثیر کتنی ملتی ہے۔ اگر آپ محبت کے تلاشی ہیں، رزق کے متلاشی ہیں، کاروبار کے متلاشی ہیں، جاب کے متلاشی ہیں، کسی بھی کام کے تلاش میں ہیں، تو پھر آپ اس عمل کو کر لیں۔ یہ مایوس لوگوں کے لیے عمل ہے جو ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، جن کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جو ہر طرف سے مایوسی کا شکار ہے، تو وہ یہ میرا عمل بتایا ہوا کر لیں، انشاءاللہ ان کی مایوسی ختم ہو جائے گی۔ ہر طرف سے ان کے مقصد میں کامیابی ان کو نظر آئے گی۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے سونا بنتا ہوا نظر آئے گا۔ آج اس مہنگائی کے دور میں ان کے گھر میں رزق کا فاقہ نہیں ہوگا، ان کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، کوئی مشکل ایسی نہیں جو اس کے ذریعے حل نہیں ہوتی۔ آپ محبت کے تلاشی ہیں، آپ چاہتے ہیں محبت آپ کو مل جائے، آپ چاہتے ہیں کاروبار مل جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کی جلدی شادی ہو جائے، تو پھر اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اسی طرح آپ بیمار ہیں، آپ چاہتے ہیں مجھے مکمل طور پر صحت یابی مل جائے، مجھے تندرستی مل جائے، تو پھر آپ اس ویڈیو کو بالکل ضائع نہ کیجیے گا، اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں ایسے افراد کے لیے عمل لے کر آیا ہوں جو ہر وظیفے سے مایوس ہو چکے ہیں، ہر کام سے مایوس ہو چکے ہیں، جن کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، وہ میرا یہ وظیفہ بتایا ہوا کر لیں، ان کی مایوسی نہیں رہے گی، ان کی کوئی بھی تنگی تنگ دستی سب کچھ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ ان کے گھروں میں خوشحالی ہوگی، ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بس اس عمل کو آج ہی کریے اور اس سے فائدہ حاصل کریے۔ سب سے پہلے دوستو میری ایک گزارش ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، آگے دوست احباب تک بھی اس وظیفے کو ضرور پہنچائیں۔ آپ کی وجہ سے کسی کی مدد ہو، اللہ آپ کا بھی بھلا فرما دیتا ہے، اسی لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اگر تم زمین والوں پر مہربانی کرو گے تو عرش بری پر رب تمہارے ساتھ مہربانی فرمائے گا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم دنیا والوں کے ساتھ محبت کرو گے، ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی کی باتیں پہنچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر خوش ہوگا، تم دنیا والوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو آگے دوست احباب کی ضرور مدد کیجئے گا، دوست احباب تک اس وظیفے کو پہنچائیں تاکہ سارے دوست احباب اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ اس طرح کے وظائف بار بار نہیں ملتے، بہت مجرد وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا جو دل ہے سورت یاسین شریف، آپ نے اس سورت کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھنا مبین کے ساتھ ہے، جس طرح سے ابھی میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں ایک بہت مجرد وظیفہ بتا چکا ہوں سورت یاسین کا، اگر وہ صرف سورت یاسین کا ہے، اس کے ساتھ آپ نے سورت مزمل شریف کو بھی پڑھنا ہے، یہ اس سے بھی بڑا وزنی وظیفہ ہے، اور وہ بھی دولت کے حوالے سے تیر بہدف تھا، اور یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور عمل ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے لیے کس طرح پڑھیں گے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص کاروبار کا متلاشی ہے، وہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے، تو وہ کس طرح پڑھے گا، دونوں طریقے اور تیسرا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور آپ سب سے پہلے ان کو سمجھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے سورت یاسین شریف کو پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ اول درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سے آپ کا عمل مضبوط ہوتا ہے، انتہا بھی بہتر ہوتی ہے، ابتدا بھی بہتر ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ ہر وظیفے کے شروع اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کریں، اس سے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وظیفے کی مقبولیت ہوتی ہے۔ جب وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو پھر ہر دنیا کی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ کسی میدان میں آپ کو کامیابی ناکامی نہیں ہوتی، ہر میدان میں کامیابی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جب پہلی مبین پر پہنچے تو 3 مرتبہ آپ نے سورت مزمل شریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ یہاں پر میں رک کر آپ کو بتا دوں، اگر آپ یہ کسی بیمار کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے شروع میں 7 مرتبہ سورت اخلاص بھی، سورت فاتحہ بھی پڑھنی ہے، یعنی کہ الحمد شریف بھی آپ نے بسم اللہ کی میم کے ساتھ پڑھنی ہے۔
7 مرتبہ شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اس طرح 7 مرتبہ آپ شروع میں سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پانی اور تیل پر دم کریں گے اور اس کو پلائیں گے، وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے گا۔ آپ اس عمل کو صرف ایک دن ہی کرتے ہی آپ اس کے نظارے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اگر مریض کے لیے ہے تو پھر آپ نے شروع میں سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھنا ہوگا 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ درود پاک۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ یاسین جو قرآن مجید کا دل ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ جب پہلی مبین پر پہنچیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں رک کر 3 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ میں نے مختصر آپ کو پڑھ کر بتائی ہے، آپ اس کو کسی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو عشاء کے بعد اس عمل کو کریں اور اس کے بعد آپ اس کا نظارہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہے۔ اسی طرح جب پہلی مبین پر پہنچے تو 3 مرتبہ آپ نے مزمل شریف پڑھنی ہے، دوسری مبین پر پہنچے پھر آپ نے اسی طرح جیسے آپ نے پہلے 3 مرتبہ مزمل شریف پڑھی تھی، اسی طرح دوسری مبین پر بھی 3 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر تیسری مبین پر بھی آپ 3 مرتبہ مزمل شریف، چوتھی مبین پر، 5ویں مبین پر، 6ٹھی مبین پر بھی 3 مرتبہ سورۃ مزمل شریف، اسی طرح 7ویں مبین پر بھی 3 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ نے جب پہلی مبین پر پہنچنا ہے تو وہاں رک کر آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے پھر جب آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آگے سورۃ یاسین شریف کو شروع کرنا ہے، پیچھے سے نہیں شروع کرنا، کیونکہ پہلے عمل اس کے برعکس تھا، یہ عمل اس کے برعکس ہے۔ آپ نے جب پہلی مبین پر پہنچنا ہے تو پھر واپس سے سورۃ یاسین کو شروع نہیں کرنا، بلکہ وہی مبین سے پھر آگے آپ نے شروع کرنا ہے۔ پھر جب دوسری مبین پر پہنچ جائیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ اسی طرح سورۃ مزمل شریف کو پڑھیں گے۔ اسی طرح ٹوٹل آپ کی 21 مرتبہ مزمل شریف ہو جائے گی، اور 1 مرتبہ آپ کی سورۃ یاسین شریف جو قرآن مجید کا دل ہے یہ 1 مرتبہ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کا وقت ذرا خاص سماعت فرما لیں، اس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت بھی رات کو ایک وقت مقرر کر لیں کہ آج رات میں نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، جمعرات کی رات ہے، جمعہ کا، ہفتہ کا، اتوار کا، کسی دن بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے دل میں یہ ارادہ رکھنا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رزق میں فراوانی پیدا فرما رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اگر بیمار کے لیے پڑھنا ہے تو زیتون کا تیل لے کر اور پانی کی بوتل لے کر اس پر دم کرنا ہے، اگر ویسے کاروبار کے لیے، رزق کے لیے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر آپ ویسے ہی تصور میں ہی اس عمل کو پڑھیں، اور آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ 21 دن تک اس عمل کو ایک ہی وقت مقرر میں پڑھنا ہے۔ آپ پھر اس کے نظارے خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی رزق کی فراوانی ملتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔